ہے کہ ایک طرف تو تم لوگوں کو ایک پنجرے کی طرح بند کرنا چاہتے ہو اور دوسری طرف کرونا مرض آیا تو تم لوگوں سے کہتے ہو کہ دوری بنا کر کے رکھو. یہ خدا کی طرف سے جواب آگے سچائی تھی. السلام علیکم، نمسکار. میں ہوں نوید ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا نیوز. دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب کورونا وائرس آیا تھا تو اس وائرس کا پورا ٹھیکرا تبلیغی جماعت کے سر پر پھوڑ دیا گیا تھا. لیکن پچھلے دنوں بمبئی ہائی کورٹ نے تبلیغی جماعت کو کلین چٹ دے دی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء ہند کے میرٹھ کے ضلع ادھیکش قاری امیر اعظم صاحب. تو آئیے بات کرتے ہیں. قاری صاحب، جیسے کورونا وائرس شروع ہوا تھا اور تبلیغی جماعت پر طرح طرح کے آروپ لگے تھے اور اب بامبے ہائی کورٹ نے کلین چٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صرف تبلیغی جماعت کو بلی کا بکرا بنایا گیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ کسی جماعت کو یا کسی ایک انسان کو یا کسی ایک مذہب کو ٹارگیٹ بنانا تو عقل کے خلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ وائرس ایک بیماری تھی اور اس بیماری سے نمٹنے کے لیے پوری دنیا نے اپنے اپنے ملک میں، خصوصاً ہمارے ملک میں جو طریقہ بتایا تھا اس سے خلاف ورزی جو بھی کرے وہ قصوروار ہے. تبلیغی جماعت کا جہاں تک سلسلہ ہے، ہماری تبلیغی جماعت تو وہ ایک جماعت ہے جو دنیا کی کسی بات سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو، انسانوں کو اس کے مالک یعنی اللہ بنانا والا جن کو ہے اسی کی طرف لے جانے کی، مرنے کے بعد کی باتیں کرتے ہیں. دنیا کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور کرونا وائرس کے موقع پر ہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، جہاں دہلی میں جہاں مرکز نظام الدین کہلاتا ہے، جو وہاں حضرت مولانا نظام الدین صاحب کا مزار بھی ہے، اور وہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھی، انہوں نے بنگلے والی مسجد میں اس سلسلے کو شروع کیا تھا. وہاں ہمیشہ 1 سال سے نہیں، 2 سال سے نہیں، بلکہ میں سے کہتا ہوں کہ 20 30 50 سالوں سے وہاں بھیڑ رہتی ہے اور وہ یہی کام کرتی ہے. وہاں جا کر اگر کسی کو دیکھنا تھا، تلاش کرنا تھا، اس آدمی کو دیکھتے اور دیکھنے کے بعد اس کی نشاندہی ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے علاج کے لیے بھیجنا چاہیے. تو جو قانون تھا کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ بنانا تو خود اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہو گیا. سپریم کورٹ، میں کہتا ہوں بمبئی نہیں بلکہ جو اوپر کی سپریم کورٹ ہے، یہ فیصلہ تو اس کا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. آج یہ مرض کس طرح سے کہاں پہنچ رہا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. مجھے اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ کسی قوم کو، کسی ایک قبیلے کو، کسی ایک خاندان کو، کسی ایک فرد کو کوئی انسان ٹارگیٹ بنا کر اگر ختم کرنا چاہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک اس کو بنانے والا مالک جو اللہ اوپر ہے، جس سے کچھ لوگ بھگوان کہتے ہیں، ہم خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، وہ چاہے گا تو قومیں ختم ہوں گی، ورنہ کسی کی یوں ٹارگیٹ لگانے سے، ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتی. سن 2014 میں بھاجپا کی سرکار آئی اور اس کے بعد سے الپ سنکھیک یوتھ میں ایک طرح کا بھے بنا ہوا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس کا سلسلہ وجود میں آیا ہے، مسلمان ایک بہم میں ہے. میں نہیں سمجھتا بہم میں ہے. اور میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، جمعیت علماء ہند، وہ جماعت ہے جس جماعت نے اس ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. شاملی کا میدان اس کا گواہ ہے. جب یہ ملک انگریزوں کے تسلط میں تھا، انگریز اس پر قابض تھے، 200 سال کی حکومت میں بڑی بڑی تحریکات اس ملک میں اٹھی، جنہوں نے یہ بیڑا اٹھا کہ ملک کو انگریز سے چھٹکارا ملے، انگریز کو بھگایا جائے. ہمارے انہی مدارس کے پڑھنے پڑھانے والے جو ہمارے سب سے بڑے اس وقت کے عالم حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم ہیں، انہی کے شاگرد مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک میں انگریزوں کو بھگانے کے تعلق سے ایک تحریک ریشمی رومال چلائی، جس تحریک میں یہ اعلان کیا مولانا حسین احمد مدنی نے کہ انگریز کی غلامی، انگریز کی ملازمت غلام جیسی ہے، اس کی ملازمت حرام ہے.
بس یہ کہنا تھا کہ انگریز کے پیروں سے زمین کھسک گئی، اسے محسوس ہونے لگا کہ یہ ملک اب ہمارے ہاتھوں سے جائے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کو پکڑا اور کہا، مولانا آپ نے یہ اعلان کیا ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ اعلان کیا نہیں، کر رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، اور جب تک حسین احمد کی منہ میں زبان ہے جب تک یہ اعلان کرے گا۔ لہٰذا وہ وقت آیا کہ مالٹا کی جیل میں صحبت اختیار کی حضرت شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 51,000 علماء کی گردنیں جسم سے جدا کی گئی، لیکن انگریز کو اس ملک سے بھاگنا پڑا۔ کون انگریز؟ جس انگریز کا کہنا یہ تھا کہ ہماری طاقت کے سامنے سورج طلوع نہیں ہو سکتا، ہماری طاقت کے سامنے سورج غروب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا شکر ہے اس ملک میں ان حضرات نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے آپ کو مانتے ہیں اور آپ کے اصولوں پر چلتے ہیں، بیڑا اٹھا اس ملک سے انگریزوں کو بھگایا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی طاقت کوئی یہاں نہیں ہے کہ جس سے ایمان والا گھبرا جائے گا یا حیران ہو جائے گا۔ حکومت ہے، چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ حکومت کے کرنے والے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کسی کا تانا شاہ، کسی کا کیسا باہ کیف۔ جمعیت علماء کے کابرین اور خصوصاً میں، ہم اس سے بالکل کوئی بہمیں نہیں ہے۔ حکومت آئی ہے، صبح ہوتی ہے، ہر صبح کے بعد شام آئے گی، ہر شام کے بعد صبح آئے گی۔ آج یہ ہیں، کل ہوں گے یا نہیں اس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن مسلمان کسی بہمیں نہیں ہے۔ مسلمان اگر اپنے اصول و ضوابط پر ہے، مثال کے طور پر آپ نے صبح میں ایک سوال کیا کورونا کے تعلق سے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہماری حکومت نے جو پالیسی اختیار کی ہے اس مرض سے بچنے کے لیے، مثال کے طور پر کیا کہ دھارمک استھانوں پر 100 حضرات آ جائیں، لیکن وہ کیا چیز کی پابندی کریں؟ ان کے اپنے چپل رکھنے کی پولیتھین بھی الگ ہو، ان پولیتھین کو رکھنے کی ریک بھی بنائی جائے، اور جو ہے ماسک کا استعمال کیا جائے، ایک ایک ساتھی کے درمیان میں 2-2 فٹ کی جگہ چھوڑی جائے۔ ان اصولوں کو اپنانا بی جے پی کا حکم ماننا نہیں ہے، اس ملک کے قانون کو ماننا ہے، اسلام کی تہذیب کو ماننا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کے ساتھ رہیں گے ہمیں کسی کی بہ کی ضرورت نہیں ہے، یہی میرا یقین ہے۔ شاہین باغ دھرنا ایک ایسا دھرنا جس نے آنے والے وقت میں یا ابھی بھی اتہاس بنا دیا، تو اس دھرنے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ کچھ لوگ اسے غلط ٹھہرا رہے ہیں، کچھ لوگ صحیح ٹھہرا رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو نوید بھائی آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ کچھ لوگ اسے صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اسے غلط کہہ رہے ہیں۔ فیصلہ تو آپ کے خود ہاتھ میں آ ہی گیا، اب میری رائے سے ہی بھی اس میں کیا ہوگا؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہاں اس طرح کی حرکتیں پیدا کرنا جو کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی، ایک نئی چیز ہے، اس کی مخالفت لوگوں نے کی، اچھا کیا۔ آپ کے حساب سے صحیح تھا؟ ہاں، میرے حساب سے بھی صحیح تھا، کیونکہ اس طرح سے انسانوں کو جو برسہ برس سے یہاں رہتے چلے آئے ہیں انہیں ایسی زندگی دی جائے کہ انہیں پنجروں میں بند کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اسی کا علاج ہے جو اللہ نے یہ مرض بھیجا ہے کہ ایک طرف تو تم لوگوں کو ایک پنجرے کی طرح بند کرنا چاہتے ہو، اور دوسری طرف کرونا مرض آیا تو تم لوگوں سے کہتے ہو کہ دوری بنا کر کے رکھو۔ یہ خدا کی طرف سے جواب آ گیا، سچائی تو یہ ہے شاہین باغ کا۔ جیسے کہ شاہین باغ دھرنا ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے مسلم کا نیترتو کرنے والے نیتا، یووا نیتا جیسے عمر خالد ہیں، میران حیدر ہیں، اور بھی انیہ نیتائیں ہیں، انہیں لاک ڈاؤن میں بھی ان پر کیس ہو رہے ہیں، انہیں جیل میں بند کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر کفیل خان ہیں جو کہ مہینوں میں چھوٹ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنا درد بتایا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کسی وشیش سمودائے کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھو، کسی وشے کو یا کسی خاص آدمی کو ٹارگیٹ بنانا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں، تانا شاہی اچھی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑی فل پاور قدرت اللہ کی ہے۔ یہاں انگریز رہا وہ چلا گیا، کانگریس آئی وہ چلی گئی، بی جے پی کیسے رینگتے یہاں تک پہنچی ہے۔ واقعتاً اگر اس کا انداز طریقہ جنتا کے ساتھ یہی رہا، جنتا اس کو خود نکار دے گی۔ اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جو آئے دن کسی نہ کسی بھاشڑ کو لے کر گھرے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک آدمی کا اپنا مزاج ہے، وہ کیا اعلان کر دے، اپنی ذمہ داری کو بھی بھول جائے،
اس پر کوئی آدمی دوسرا کچھ کہہ نہیں سکتا. آدمی کو خود اپنے عقل کا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں, ایک ذمہ دار ہیں. کم چھوٹا آدمی ہو تو اسے کچھ کہا جائے, جو ایک ذمہ دار آدمی ہے اور وہ ذمہ داری کو بھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہا, ہم 6 سے چھوٹے آدمی پھر ان کو کیا بتا سکتے ہیں. رام مندر 462 سال میں ایک ایسا وواد جو اب آ کر کے وہ صحیح ہوا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ وواد نپٹا کر یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک وواد کی جڑ ختم کی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, اس کو یوگی آدتیہ ناتھ جی نے کہاں ختم کیا ہے, یہ تو ہماری سرکار نے ختم کیا ہے. سرکار بھی تو یوگی آدتیہ ناتھ جی کی نہیں, وہ تو یہاں اتر پردیش میں بیٹھے ہیں. جی. بات یہ ہے بھئی, یہ تو ہماری جو ہے ہمارے جو ملک کے اس وقت وزیر اعظم ہیں جی نریندر مودی جی, یہ تو ان کے دور میں ہوا ہے یہ تو سلسلہ, اور انہوں نے جو فیصلہ یہاں کی جنتا کے درمیان میل محبت کو باقی رکھنے کے لیے کیا ہے, ظاہر بات ہے اس پر عدالت کا آرڈر آیا ہے اور عدالت کے آرڈر کو ہم مانتے ہیں, ہمارے بڑوں نے مانا ہے. جیسا بھی عدالت نے فیصلہ دیا, جو ہو گیا ہے, آگے کیا ہوگا اسے اللہ جانتا ہے. قاری صاحب, میں اپنا آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ سن 2022 ایک ایسا سال جس پر پورے اتر پردیش کی نظر, اتر پردیش چناؤ جس پر تمام بھارت کی نظر رہتی ہے کہ اتر پردیش میں اب کی بار کس کی سرکار ہوگی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کی بار کس کی سرکار ہوگی؟ دیکھیے, اس سلسلے میں تو میں یہ بات غیبی ہے, یہ تو عوام کے اپنے مزاج کے اوپر بات ہے کہ عوام ان حالات کو دور کرنا چاہے گی تو یقیناً تبدیلی کا کام کرے گی, اور عوام اپنے لیے اسے بہتر سمجھے گی تو یقیناً اس کو اپنے سر چڑھائے رکھے گی. میں اس کو پہلے سے کیا بتا سکتا ہوں, یہ تو عوام کے ہاتھ کی بات ہے, عوام کے ہاتھ میں, عوام کی ووٹ کے ہاتھ میں, اس میں ہمارا. بہت بہت شکریہ قاری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. دیکھتے رہیے ڈیجیٹل میڈیا نیوز. دھنیہ واد.